اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات سے بات علی عباس کے ساتھ کے پروگرام میں تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ پیدائشی جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں۔ ان کے والد صاحب شہید عبداللہ مراد بلوچ، جو مدیر کی پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مدیر میں تعارف کرایا، بنیاد رکھی، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سلمان بھائی نے سیاسی سرگرمیوں کا اسٹارٹ کیا۔ 1980 میں یہ پیدا ہوئے اور ملیر ہی کے اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور پھر ملیر گورنمنٹ سائنس کالج سے انٹر کیا۔ اس کے بعد جامعہ کراچی میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے 2008 میں وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کیا۔ پھر 2016 میں ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے چیئرمین بنے اور 4 سال تک اس عہدے پہ اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ڈپٹی میئر کراچی منتخب کیا اور آج وہ کراچی کی عوام کی اسی عہدے پر خدمت میں سرگرم ہیں۔ تو آج ہم ملتے ہیں سلمان عبداللہ مراد بلوچ صاحب سے۔ اور سلمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے علی بھائی، بس اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سلمان بھائی یہ بتائیں کہ جو سابقہ شہری حکومت تھی اس میں تو ڈپٹی میئر کے بہت اختیارات تھے، کم از کم سال میں 50 اجلاس کرنے لازم تھے، وہ نہیں کریں تو اس پہ پھر کارروائی ہوتی تھی۔ پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا شہری حکومت میں ہر مہینے میں 3-4 اجلاس لازم ہوتے تھے اور ڈپٹی میئر کے پاس پاور تھی، کونسل کی پاور تھی۔ لیکن یہ جو نیا نظام ہے بلدیات کا، اس میں تو ڈپٹی میئر کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اجلاس کی کوئی قید نہیں ہے، کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اور میرے حساب سے تو بس ڈپٹی میئر کا یہ کام ہے کہ وہ آفس میں آئے، سرکاری چائے پیے، سرکاری گاڑی لے لے، اس کے پیٹرول پہ بس وہ کر لے۔ اس کے بعد دیکھیں نا، اگر میئر صاحب چھٹی پہ بھی جاتے ہیں، اگر وہ آپ کو اختیارات دے کے نہیں جائیں تو آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ڈپٹی میئر کا۔ تو آپ اتنی عظیم اور سیاسی حیثیت رکھنے والے آدمی نے ڈپٹی میئر بننا، ایسے بے اختیار ڈپٹی میئر کا کیا فائدہ؟ جی تھینک یو علی بھائی۔ دیکھیے، مجھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور عبداللہ فریال صاحب کا اعتماد ہے جو مجھے ڈپٹی میئر نامزد کے اس شہر کا، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیے، اختیارات ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ ایس ایل جی او کے مطابق جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے مطابق جو میرے دائرۂ اختیار میں اس ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک گراس روٹ کا ورکر ہوں اور مجھ پر نہ میں اس دوڑ میں شامل تھا ڈپٹی میئر کے، یا نہ میری توقعات یہ نہیں تھی کہ میں کبھی ڈپٹی میئر بنوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ماں کی دعا ہے، دوستوں کی دعائیں، غریبوں کی دعائیں، پارٹی کا اعتماد ہے، چیئرمین صاحب کا اعتماد ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا اعتماد ہے، عبداللہ فریال صاحب کا اعتماد ہے۔ تو انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہا ہے کہ آپ ڈپٹی میئر ہم آپ کو نامزد کریں، تو یہ میرے لیے اعزاز سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے، اختیارات کا ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ پچھلا نظام لوکل ایکٹ کیا تھا، اب کیا ہے، اب اس کے انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہدایت دی ہے، اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور اس لا میں، تو اس میں اختیارات کا ہونا نہ ہونا نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ جیسے باصلاحیت آدمی جو عوام کی ایجوکیشن کے دور سے بڑی آپ کی خدمات ہیں مدیر میں، نوجوان بچوں کے لیے آپ نے بہت کام کیے ہیں، تو اتنا ٹیلنٹ جیسے بے اختیاری سیٹ پہ فی الحال تو میرے حساب سے تو یہ ٹائم ضائع ہے۔ آپ جیسے تو پھر کسی ایسے آدمی کو بناتے ہیں، آپ کو تو کسی ایسے شعبے میں ڈالنا تھا جو آپ اپنی صلاحیتوں کا تو اثر آتا ہے، لوگوں کو کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی صلاحیتوں سے۔ دیکھیے، بات اختیارات کی نہیں ہوتی، بات آپ کی اپنی شخصیت پر ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ ہو، عہدہ بھی نہیں ہو، اگر آپ کے دل میں جذبہ ہو عوام کی خدمت کا، اور بغیر اختیار بھی آپ کر سکتے ہیں۔
وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں. آپ نے ایک NGO بھی بنائی ہوئی عبداللہ شہید عبداللہ مراد ظفر کے نام سے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے میرے والد صاحب 2004 میں شہید ہوئے. تو اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ لائف میں PSF کا عہدیدار رہا ہوں. میں اسٹوڈنٹ کے ٹائم پہ PSF کا عہدیدار رہا ہوں. الیکشن کے دور پارٹی ایونٹس میں بابا کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا ان کے ساتھ. بابا کی شہادت کے بعد تو مجھے محترمہ بی بی صاحبہ نے دبئی بلوایا اور مجھے جو شفقت پیار اعتماد دیا, اسی اعتماد اور جذبے کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اعتماد کرتے ہیں, بھائی کہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا عہدہ یہی ہے. دیکھیں یہ اختیارات عہدے عارضی طور پر ہوتے ہیں, ہمیشہ کے لیے ہی ہوتے ہیں, مگر اعتماد سب سے بڑی چیز اعتماد ہوتی ہے. لیڈرشپ کا اعتماد ہونا ضروری ہے. آپ کا گراؤنڈ پر لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں. کیونکہ میں جب سیاست میں آیا 2004 میں, تو 2004 سے لے کر 2008 تک میں نے جدوجہد کی ہے, میں نے ہر اسٹرگل کی ہے. اس دور میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں سیاست کرنا بہت مشکل تھا. آپ کی اسی جدوجہد کے سفر کے ساتھ ہی آپ بھی صحافت کرتے تھے اس شہر میں, اور اس دور میں سیاست اور آج کی سیاست میں بہت فرق ہے. بی بی صاحبہ نے ہمیشہ اپنے ورکروں پر اعتماد کیا. اور شہیدوں کی پارٹی ہے, یہاں اختیارات اور عہدے اہمیت نہیں رکھتے. یہاں ایک کمٹمنٹ ورکر ہونا ضروری ہے, اپنی کاس کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ وفا کرنا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اچھا سلمان بھائی, آپ کے والد صاحب یہاں ریتی بجری چوری کا ایک بہت بڑا ملیٹ ڈسٹرکٹ میں ایشو ہے, اور آپ کے والد صاحب تو اس میں بڑے سرگرم تھے. بہت انہوں نے کوششیں کرتے تھے کہ بجری یہاں سے چوری نہ ہو, کیونکہ قدرتی نظام اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کی بجری چوری ہوتی ہے, اور آج بھی وہی ہے. تو یہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود اب آپ کی پارٹی بھی اقتدار میں ہے, صوبائی بھی, بلدیات بھی, پھر بھی یہ ریتی بجری چوری نہیں روک پا رہی. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ریتی بجری چوری, جب میرے بابا صاحب اسمبلی میں تھے تو انہوں نے اسمبلی فلور پر آواز اٹھائی. اس دور میں 144 لگا ہے, اور آج بھی 144 لگا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بجلی تو بجلی چوری ہونا ظاہر سی بات ہے, اور ایک بہت بڑا مافیا ہے. اور اس دور میں شہید خود پرائیویٹ گاڑی میں لے کر SSP صاحبان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. میرے خیال میں 2 SSP تھے جو اسمبلی میں جو انہوں نے قرارداد پیش کی. اس کے بعد وہ پرائیویٹ گاڑی میں خود جا کے چھاپا مارتے تھے. ایک دفعہ تو ہم بھی ساتھ تھے. آپ بھی ساتھ تھے, اور انہوں نے آپ کے ساتھ بھی گئے ہوں گے. ملی ندی ہے, چھاپا مارا ہوگا رات کو. تو یہ بڑا معاملہ ہے. ابھی تو میرے خیال میں پہلے سے بہت کنٹرول ہے, اب چلتی ہے, چوری چھپی چل سکتی ہے. اس میں کوئی دیکھیں, اس مافیا کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں, مگر پہلے سے کافی بہتر ہے. اچھا بھائی, ایک نئی کہانی اور آ گئی ہے شہر میں, جو ابھی آباد نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. ملیر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کھیتی باڑی زمین پہ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. آپ تو یہاں کے باشندے ہیں, تو آپ کی طرف سے بھی آج تک کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی کہ یہ کاشتکار زمین پہ سوسائٹیاں آپ کے سامنے بن رہی ہیں؟ تو یہ اس سے تو سارا ماحول تباہ ہو رہا ہے. دیکھیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر میری کوئی سروس زمین ہے, میں اگر بیچ دیتا ہوں کسی پرپز کے لیے یا کسی سے GP یا جوائنٹ وینچر کرتا ہوں, تو ہم اسے روک نہیں سکتے نا. ہاں البتہ سرکاری زمینوں پر انکروچمنٹ اور روکی ہوئی ہے. باقی سروس زمین یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو, سارے سروس زمین ہے. مالکان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں کوئی ایکڑ پر, تو وہ اپنی زمین سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب سیل آؤٹ مالک نے, اب کوئی آنرشپ ہے ان کے پاس. اگر وہ آنر اپنی زمین پر بلڈنگ بنائے, کاشتکاری کرے یا پروجیکٹ لون کرے, اس کی زمین پہ آتا ہے. مگر انلیگل یا کنسٹرکشن پر پابندی ہے, اور اس پر سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اچھا سلمان بھائی, آپ نوجوانوں میں بڑے فیمس اس وقت ملیر کے لیڈر ہیں, جو کہا جائے کہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن آپ بنے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نوجوانوں کے لیے نئے پروجیکٹ کیا لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے یہاں ہم نے ترقیاتی اسکیمیں, آپ نے پہلے بھی ملیر دیکھا ہوگا. ہمارے ادوار سے پہلے, گورنمنٹ سے پہلے سٹی ناظم بھی ہوا کرتے تھے, تو سٹی گورنمنٹ میرے خیال میں ڈگرور سے آگے ان کو یہ دیہی علاقوں میں کام کرنے کی نوبتی نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا کبھی. مگر یہاں پر ہم نے نوجوانوں کے لیے ایکٹیویٹیز, فٹ بال کے اسٹیڈیم بنائے, کرکٹ کے اسٹیڈیم بنائے,
اسپورٹ کمپلیکس بنایا ہے ملیر ضلع کے اندر، اور ایک ابھی ایک نیا جدید کمیونٹی سینٹر ہم بنا رہے ہیں جس میں IT وغیرہ کمپیوٹر کورس کیے جائیں گے. اور ابھی ایک نیکسٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جو CS کا ایگزام کرائیں گے ٹاؤنس مل کر اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. جو نوجوان اسکل لیول پر پڑھیں سیکھیں آگے جا کر ان کو ملک سے باہر بھی جاب آسان ہو، تو ہم نے اپنے ملیر ضلع میں تینوں ٹاؤنوں کے اندر یہ پروگرام شروع کر دیا ہے کہ جو نوجوان تعلیم یافتہ ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام شروع کیا ہے. تو اس کے لیے نوجوانوں کے لیے بہت سے ایونٹ دیے. ہم نے نوجوانوں کو میڈیکل سیٹس ملے، انجینئر میں ملے ہیں، اور بہت سے اچھے ٹیچرس اپائنٹ ہوئے ہیں ملیر ضلع میں یا پورے کراچی میں ہوئے. دیکھیے یہ ضلع ملیر پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے اور پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے یہاں پر، تو لوگ ہمیشہ پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، بھٹو صاحب سے دور سے لے کر بی بی صاحبہ کا دور، آصف صاحب، پھر بلاول صاحب، 4 جنریشن کا ہمارا ان سے واسطہ ہے. یہی میرا کہنا ہے کہ 4 نسلوں سے آپ کا ان کا واسطہ ہے، اور آپ کی پیدائش ہی کیا ہے پیپلز پارٹی کے. آپ کا جو خاندان ہے وہ ایک پیپلز پارٹی میں بڑی ریڑھ کی ہڈی ایسی اختیار رکھتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا ہونے کے باوجود آج بھی ملیر میں صاف پانی نہیں ہے پینے کا. آج بھی یہاں بچے گٹر میں گر کے ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسے انتظامات نظر نہیں آتے. کیا واٹر بورڈ سنتا نہیں ہے میئر کراچی کی؟ کیا اس میں کیا ایشو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ضلع ملیر میں پانی کا ایشو ہے جہاں پہ پانی کی ریسورس نہیں ہے. جب میں ضلع کونسل کراچی کا چیئرمین تھا تو میں نے وہاں میدان کرد جنگ آپ وہاں جائیں آپ کو پانی کی ریسورس نہیں ہوگی، مگر وہاں پہ میں نے سولر بورڈ تھی ڈسٹرکٹ کونسل کی گاڑیوں سے، تو پانی وہاں پہنچتا تھا. بکائی سے تقریباً 60 یا 70 کلومیٹر اندر ہے بکائی میڈیکل سٹی سے کے اوپر ہے سپرائزر. یہاں سے 60 کلومیٹر اندر لوگ رہتے ہیں. آپ کبھی جائیں وہاں دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے سولر بورڈ سولر ٹیوب ویل لگا کر دیے، آج بھی وہ چل رہے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے پرائیویٹ ٹینکر ڈسٹرکٹ کونسل کی جانب فری آف کاسٹ وہاں کو پانی سپلائی کرتے ہیں. اور جو جہاں ریسورس ہے وہاں پہ پانی کا ہم نے الگ ایسے ایسے پمپنگ اسٹیشن تھے یہاں پہ بجلی کی وجہ سے بند ہوتے تھے، ان کو سولرائز کیا ہے ہم نے. آپ UC درسانہ دیکھ لیں، UC گٹاپ، UC شاموری، UC نیمن گوٹ، UC گڑگڑ، UC پپری میں جو پرانی پمپنگ اسٹیشن ہے جو بہت سی واٹر سپلائی اسکیموں کو گوٹوں کو پانی سپلائی کرتے ہیں، آج جو سولر پہ کنورٹ ہو کر دیے ہیں. اور نئی کنیکشن بھی ہم نے پانی کا ان گوٹوں میں کیا ہے. اور اس یہاں اتنا ایشو نہیں. ہاں کوئی جنرلی پورے کراچی میں پانی کا ایشو ہوتا ہے، مگر یہاں الحمدللہ بجلی کی وجہ سے پانی کی شارٹیج ہوتی تھی، مگر اب اس کو بھی کنٹرول کر لیا. اچھا سلمان بھائی، لیکن جیسے بھی آپ نے بتایا دیہات جو ہمارا انٹیریئر ہے گڈاف کا، اس کے اندر بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلا. اس حکومت نے شہر میں تو بہت چلائی ہیں. جیسے آپ کا گڈاف سٹی وہ ایک قاعدہ پرانے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ صبح نکلتی ہے اور ایک شام بس نکلتی ہے. ان علاقوں میں کوئی ایسی فیسلٹی کیوں نہیں دے سکے؟ اندر مین روڈ تک تو ہے، ہائی وے تک ہے، اندر 20 کلومیٹر دور گاؤں ہیں. اندر دیکھیں وہاں بسیں چلتی ہیں، پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ ہے، وہ مانتے ہیں، مگر وہاں کے لوگ زیادہ روزانہ بیسس پر اتنا عام طرف نہیں ہوتا ان کا. وہاں ان کے اپنے بازار بنے ہوئے، زیادہ تر وہ لوگ اسپتالوں میں جانا ہوتا ہے یا کہیں ان کو جانا ہوتا ہے تو اس سوال سے سفر کرتے ہیں. سلمان بھائی ذرا ایک مجھے اہم یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ڈسٹرکٹ ملیر میں ہی آپ کو لگتا ہے، بحریہ ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی زمینوں کا بڑا مسئلہ ہے. جو آپ کے یہاں کے بہت سے سردار گئے میں تھے، عدالتوں میں بھی گئے، تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو بحریہ نے وہ کر لی زمین ہے؟ دیکھیں بحریہ کا ایشو جب فرسٹ ٹائم بحریہ نیا کراچی میں آیا تو کراچی میں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کیا تو وہاں پہ لوگوں نے زمینیں اپنی دی. کچھ ایشوز تھے تو اس ایشوز کو سارٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے وہاں کے تمام اسٹیک ہولڈروں کو بلایا تھا اور بحریہ انتظامیہ سے بھی بات کی تھی. تو اس وقت یہ تقریباً 2015 یا 16 کی بات ہے، تو اس دوران ہی اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیا. اس ٹائم مجھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی تھی
اور مجھے اور تمام اسٹیک ہولڈر تھے یہاں کے منتخب نمائندے بھی تھے، تو ان تمام کو کہا کہ میری طرف سے نمائندہ یہ آپ کی بیٹھ کے، اور الحمدللہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان میٹر کو سارٹ آؤٹ ہم نے کر دیا تھا۔ اچھا سلمان بھائی، یہ کہ آپ کے ڈسٹرکٹ مدیر میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کچھ سیاستدان ہمارے یہاں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو 30 سال انہوں نے لیز پہ فارم ہاؤس لیے تھے اور آج 50 سال ہو گئے وہ آج تک وہ فارم ہاؤس بلکہ کمرشل یوز ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے نشاندہی کی جن سیاستدان حضرات کی، دیکھیں اس پر ہم نے ایکشن لیا، انکروچمنٹ ہوئی، کورٹ جا کر وہ اسٹے لے آتے ہیں، تو کہیں پھر آپ بن جاتے ہیں، تو اس انکروچمنٹ بھی ہوا اور تو زمین کو واگزار کرانے کے لیے باقاعدہ آپریشن بھی ہوا، گٹا سٹی بھی ہوا، گگر بھی ہوا، شامرید میں ہوا، تو اس کے بعد وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتے ہیں، اسٹے لانے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر حکومت کے ہاتھ بن جاتے۔ اچھا سلمان بھائی، ایک میرا یہ پرسنل سا سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے آگے آپ ایم پی یا ایم این اے کے لیے بہت اسٹرانگ امیدوار ہوں گے ملیٹ ڈسٹرکٹ ملیٹ سے، تو آپ کو کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بھی پارٹی سے ڈیمانڈ نہیں کی کچھ چیز کی یا کوئی عہدے کی یا کوئی منصب کے لیے۔ قیادت کا اعتماد ہوتا ہے اور الحمدللہ قیادت نے جب بھی مجھے جو ذمہ داری دی خود دی ہے، چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ، اور 2008 میں فرسٹ ٹائم حکومت ہماری آئی بی بی سارا کی شہادت کے بعد، تو پریزیڈنٹ آصف صاحب نے مجھے بلایا بلاول ہاؤس، وہاں پہ مجھے کہا میں آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، میں موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد 2008 سے 2013 تک کا جو ٹینور تھا، فرسٹ قیام علی شاہ صاحب کے ساتھ تو میں اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر کے ساتھ تھا۔ پھر 2015 میں تو ہلکا بندیاں ہوئی، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آئے، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے بلا کے یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ قیادت کا اعتماد ہے، قیادت دے یا نہ دے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ عہدے آنے جانے والی چیزیں، اپنی کار، اپنی پارٹی، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیں، آپ نے اتنی سیاسی جدوجہد کی، جیلیں بھی دیکھی، صحبتیں بھی برداشت کی، اچھے دن بھی دیکھے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں یاد رہا ہو کہ یار وہ واقعہ تھا کوئی؟ دیکھیے ایک واقعہ 2004 جب میرے بابا کو شہید کیا، اس دن ہم پر قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میری اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا، تو اس وقت جیسے ہی مجھے اطلاع ملی تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور کم عمر میں تقریباً اس وقت میری ایج 90 یا 20 ایئرس ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، انہوں نے مدد کی اور دوستوں نے مدد کی، اور وقت گزر گیا، مگر اس وقت سے بہت کچھ سیکھا۔ بابا کی شہادت کے بعد انسان کو دیکھیں، اچھے وقت میں سب ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب برا وقت آئے نا وہ انسان کے لیے زندگی کا سبق ہوتا ہے، اور انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور جیسے ہی شہادت کے بعد جب بی بی صاحبہ نے 2005 میں مجھے دبئی میں بلایا، جو ہمت حوصلہ دیا اور جو شفقت کا ہاتھ رکھا، وہ میرے لیے زندگی کا یادگار اور حوصلہ کن دن تھا، جب انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے میرے والد صاحب کے بارے میں کہا، آصف صاحب تو بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلاول صاحب بھائی سمجھتے ہیں، بی بی صاحبہ نے تو ہمیشہ عزت دی تھی، اور ان جیسی لیڈر اب صدیوں میں پیدا ہوں شاید، مگر یہ دونوں دن زندگی کے بہت یادگار دن ہیں، اور ان دونوں دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا، اور بہت سی چیزیں زندگی میں آگے چلنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اچھا سلمان بھائی، چلیں تھوڑی شہری حکومت کی طرف آتے ہیں، بلدیاتی نظام کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں جو ہے وہ خشک ہوا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے میئر صاحب نے بھی ایک آرڈر کیا ہے کہ ہنگامی انتظامات ہونے لازمی چاہیے ہی چاہیے،
لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کے یہاں نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں اس وقت شہر کراچی میں، جو پرانی بن گئی وہ تو بن گئی، چلے ان کو تو صحیح کرنے میں ٹائم، جو نئی بن رہی ہیں ان پہ بھی تو عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایس بی سی تو ایک لیٹر نکال دیا انہوں نے جی یہ ہونا چاہیے، چیک کون کرے گا؟ دیکھیں ابھی ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا گل پلازہ کا، جی انسانی جانوں کا ضائع ہوا، اور میں خود آن دا اسپوٹ موجود رہا، ان لوائقین کے ساتھ، ان تاجروں کے ساتھ کھڑا رہا، تو ایک بہت دردناک اور تکلیف دہ منظر تھا، اور وہ پیارے اپنے لوائقین اپنے پیاروں کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی کہ وہ نکل کر رہے ہیں، اور جو اندر پھنسے ہوئے تھے کہ ہم کس طرح باہر نکلیں، ان کے لیے تو قیامت برپا تھی، مگر ان میں کئی کوتاہیاں سب چیزیں ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ نئی کوئی بھی بلڈنگ اگر آپ بنانے جاتے ہو، میری اپنی بھی بزنس پرسنل بزنس بھی کنسٹرکشن کا ہے، اور بلڈرس وہ میرے بابا کے ٹائم پہ جب 1980 میں والد صاحب نے سلمان انٹرپرائز کے نام سے کمپنی لانچ کی تھی، تو ہم بھی جا کے وہاں تمام ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر سب سے پہلے آپ کو اگر آپ کے پاس لینڈ ہے تو اس لینڈ کی ویریفیکیشن ڈی سی صاحب کریں گے، ڈی سی صاحب کے بعد کمشنر کے پاس جائے، کمشنر کے بعد پھر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کا ایک بائیلاز ہے، انوائرمنٹ این او سی لینا پڑتا ہے، فلائی زون کا ایک این او سی لینا پڑتا ہے، سی گیس کے الیکٹرک 16-17 ایجنسی ہیں جن سے آپ کو این او سی ملنے کے بعد پھر آپ کو سیل این او سی ملتی ہے، سیل این او سی ملتی ہے، اور سیل این او سی 3 یا 4 سال میں آپ کو اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کر کے رینوویٹ کر کے پوزیشن دینا چاہیے، تو اس کے بعد رینوویٹ کر لیا، پھر اس کے بعد انفیکشن کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول کی ٹیمیں آ کر چیک کرتی ہیں، جو بائیلاز دیے اس پہ امپلیمنٹ کیا نہیں، میں آپ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے شہریوں کو بھی اور وہاں کے انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ گل پلازا انتظامیہ وہاں پر 1200 دکانیں، مینٹیننس چارجز بھی وہاں سے لیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں، تو کیا فائر سیفٹی لگا نہیں سکتے؟ لگانا ضروری۔ اس واقعے کے بعد چیف منسٹر سندھ نے تمام تاجر حضرات کو بلایا، کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر بھی بیٹھے تھے، تو وہاں پہ ایک ایسی چیز طے کر دی گئی تھی، ابھی تمام کمشنر کراچی کو یہ احکامات دیے گئے اور اس کے امپلیمنٹ کیا۔ کراچی کی جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگ ہیں، چاہے وہ شاپنگ پلازا ہو یا رہائشی ہو، تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہر ضلع کا اپنے آفیسرس سندھ بلڈنگ کنٹرول، فائر سیفٹی، انوائرمنٹ کے تمام جا کے وہاں سروے کر رہے ہیں، اور جس چیز کی کوتاہی ہے ان کو امپلیمنٹ دیتے ہیں کہ 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر آپ کو یہ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ان پر ایف آئی آر بھی کی جائے گی اور سیل بھی کیا جائے گا اس بلڈنگ کو۔ اچھا سلمان بھائی، یہ کے ایم سی کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کے واجبات، آپ بھی کے ایم سی میں دیکھتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی بہت لوگ آتے ہوں گے کہ سلمان بھائی ہماری صفائی کر دیں، تو یہ جو اتنے واجبات ہیں، تو سندھ حکومت اربوں روپے کی ترقیاتی کاموں کی مدد کر رہی ہے شہری حکومت کی، تو آپ نے کبھی وزیر اعلیٰ یا سندھ حکومت سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، اگر آپ سندھ حکومت 50-60 کروڑ روپے دے دے تو واجبات کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو بیچارے 2 سال سے 4 سال سے اپنی واجبات کے لیے رول لیں، تو اس مسئلے میں کچھ آپ نے حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں اس سلسلے میں جب ہمیں کے ایم سی ہم پہلی مرتبہ ہمیں ملا ہمارے، تو ہمیں 11 ارب کے پینشن کے لائبلٹیز ملی، یہ وہ پیسے ہیں جو زندگی بھر انسان اپنے شہر کے لیے خدمت کرتا ہے، تو یہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حقدار یہ ہے، ان کو ملنا چاہیے، مگر کس ٹائم پر یہ پیسے کہاں خرچ کیے گئے، جو ان کے پینشن کا تو الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جی تو ان سے پوچھا جائے تو ان کا پیسے جو پڑے ہوئے تھے، جو سیلری سے ہر مہینہ کٹتا ہے، ہر مہینے کٹتے ہیں، تو اس دور میں ان کے پیسے یوز کیے گئے، ایک سٹی وارڈن کا محکمہ بنایا گیا، بھرتیاں کی گئی سیاسی طور پر،
تو ان بیچارے جن کا زندگی بھر اپنی جمع پونجی یہی سمجھتے تو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت معاملے کو ریزالو کیا اور ان اقداروں کو دی ہیں. ابھی مزید بھی کوشش کریں. ابھی تو ہم نے KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے, تو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے, تو اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں گے, کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. ہم سے پہلے جنہوں نے ان سے زیادتی کی ہے اور انہوں نے کی ہے, اور انشاءاللہ اس مسئلے میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 36 سال بعد فائر فائٹنگ جو ہمارا عملہ ہے ان کو پرماننٹ ہمارے ادوار میں کیا گیا, اور ان کو پرموشن بھی ابھی دی گئی ہے 36 سال بعد. یعنی تو یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. کانٹیکٹ پہ چل رہے تھے اور ان کے پرموشن بھی نہیں ہوئے 36 سال. تو یہ زیادتی ہوئی ہے شہر کے ساتھ. تو یہ مسئلے آج جو لوگ خوش ہیں, یہ بلا تفریق بلا لسان اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی ورکر نہیں ہے. اس شہر کے لوگ ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی زندگی بچاتے ہیں. تو 30 سال پہلے اگر وہ کر دیتے ان کی سروسوں پر یہ انکریمنٹ یا بانی, تو آج ان کا گریڈ بھی بڑھتا, آج ان کی زندگیاں بھی سنورتی. کیف نہیں کیا, وہ پیپلز پارٹی کر دکھائے. اچھا سلمان بھائی, یہ آخر میں اگر آپ شہر کراچی کی عوام کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں. میں اپنے شہر قائد کے شہریوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بن کر اس شہر کی خدمت کرنی چاہیے. جس طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اسی طرح اور لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں, جنہوں نے شہر سے منتخب کیے ہیں, چاہے وہ ٹاؤنس کے ممبر ہوں یا پروونشل اسمبلی کے ہوں یا وفاقی حکومت کے سے ہوں, تو ان سب کو چاہیے کہ کراچی میں ایک ہو کر کراچی کو آن کرنے کی ضرورت ہے. اور کراچی آن ہوگا, پاکستان کا پہیہ چلے گا اور سندھ کے دارالخلافہ ہے. بعض بغض پیپلز پارٹی ہم اس شہر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ایسا نہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ شہر ہم سب کا ہے, اس شہر کی خدمت کریں, اور اس سال انشاءاللہ تعالی ترقی کاموں کا سال ہوگا. یہ سال گیم چینجر ثابت ہوگا. اس سال میں کراچی کے بہت سے ایشوز کلیئر ہو جائیں گے. پانی کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا, اور کراچی کے ماسٹر پلان پر بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر کام جاری ہے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی کراچی کی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے, اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو ہم اپنی ترقیاتی کاموں پر حل کرا کر ان کو یہ جواب دیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بلوچ. نوجوان سیاستدان ہیں, ابھی سیاست کا آغاز کیا ہے, اور امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بڑے عہدوں پر بھی اپنی خدمات انجام دیں گے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.